جرم کر کے انسان اس کو جتنا بھی چھپانا چاہے ایک دن وہ لازمی طور پر ظاہر ہوتا ہے اور انسان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ اور خاص کر کے اگر اس جرم کا تعلق انسانیت کے قتل کے ساتھ ہے تو پھر وہ جرم کبھی نہیں چھپتا، ایک دن لازمی طور پر ظاہر ہوتا ہے، قاتل لازمی طور پر بے نقاب ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے لیے آئیے چلتے ہیں رب العالمین کے خوبصورت کلام کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 ہے، 72۔ یہاں پہ رب تعالیٰ نے انسانیت کے لیے پیغام کیا چھوڑا اس آیت کے اندر؟ یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، جب انہوں نے ایک بندے کو قتل کیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کیا ایک انسان کو، ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگے، مورد الزام کسی اور کو ٹھہرانے لگے، قاتل کوئی اور تھا اور کسی اور کے کھاتے کے اندر قتل ڈال دیا گیا بڑے طریقے کے ساتھ۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، لیکن اللہ تو نکالنے والا ہے اس چیز کو، ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو۔ تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک بندے نے کسی بندے کو قتل کر دیا اور اٹھا کے اس کی لاش جا کے دوسرے لوگوں کے گھر کے سامنے جا کے پھینک کے آ گیا اور الزام ان کے اوپر لگا دیا کہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ اب ظاہر انہوں نے قتل تو نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے اوپر جو الزام تھا اس کا بھی تو انہوں نے دفاع کرنا تھا، جواب دینا تھا۔ آپس میں یہی جھگڑا چل رہا تھا کہ قتل اس نے کیا، قتل اس نے کیا۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ گائے کو ذبح کیجئے، جو پیچھے ذکر گزر چکا ہے آیت نمبر 67 سے آگے یہ جو ذکر ہوا ہے 71 تک۔ تو انہوں نے گائے کو ذبح کرنے کے لیے ٹال مٹول سے کام لیا، بڑے سوال اور مختلف قسم کے بہانے تراشے تاکہ ان کو یہ کام نہ کرنا پڑے۔ حکم اس لیے دیا گیا تھا گائے ذبح کرنے کا کہ اس کا ایک ٹکڑا انہوں نے اس قاتل کے ساتھ لگانا تھا اور اس نے اٹھ کے یہ کہہ دینا تھا کہ میرا قاتل فلاں بندہ ہے۔ تو یہ لوگ قتل کر کے آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور چھپانے لگے اس بات کو، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کو ظاہر کر دیا، قاتل کو ظاہر کیا اس طریقے کے ساتھ۔ حالانکہ انہوں نے بہانے بڑے تلاش کیے، اپنے جرم کو چھپانے کی ہر طرح کی انہوں نے کوشش کر لی، لیکن باوجود اس کے وہ اس کے اندر ناکام رہے اور وہ قاتل ظاہر ہوا اس طریقے سے کہ جب انہوں نے گوشت کا وہ ٹکڑا قاتل کے جسم کے ساتھ لگایا تو اس کو اٹھ کے اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں آدمی ہے۔ چھپانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا۔ تو یہ جو قتل ہوتا ہے نا، انسانیت کا قتل، ایک انسان کا قتل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ساری انسانیت کو اس نے مار ڈالا۔ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ تو اگر کسی انسان کو، ایک انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا گیا اور جو قاتل ہے وہ چاہے جتنے بھی حربے استعمال کر لے، وہ جتنے بھی طریقے استعمال کر لے اور اس کے لیے بہت اچھا قسم کا پلان بھی بنائے اس قتل کو چھپانے کے لیے، لیکن ایک دن وہ قاتل لازمی طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس قتل کو ظاہر کرتا ہے لوگوں کے درمیان، وہ پردہ اس کا ایک دن فاش ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ انسان ذلیل و رسوا لازمی طور پر ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر نہ بھی ہو تو قیامت والے دن تو ساری انسانیت کے سامنے جب ساری ذریت آدم میدان محشر میں کھڑی ہوگی، یہاں پہ تو اگر ہے ندامت ہے تو چند لاکھ لوگوں کے درمیان سے ہی، چند ہزار، چند 100 لوگوں کے سامنے سے ہی، لیکن وہاں پہ تو ساری انسانیت کھڑی ہوگی۔ وہاں پہ جب راز فاش کیے جائیں گے تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا رب العالمین کے دربار کے اندر، کہ جب انسانیت کے سارے جرم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر ظاہر کیے جائیں گے، تو اس وقت کا جو ندامت ہوگی، جو شرمندگی ہوگی، وہ انتہائی سخت قسم کی شرمندگی ہوگی۔
پھر وہاں پہ میدان معاشر میں انسان اگر جرم کو چھپانا چاہے گا بھی، اپنے جرم سے انکار کرے گا بھی، تو انسان کے اپنے اعضاء جسم کے اس کے خلاف گواہی دیں گے، بولیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انسان خود انکار کر دے گا، لیکن اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں بول بول کر اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو وہاں پہ جرم کو چھپانا ممکن ہوگا ہی نہیں۔ دنیا کے اندر کسی طرح سے بھی آپ نے چھپا لیا تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ جرم انسانیت کے قتل کا ہو یا کوئی بھی جرم ہو، ظلم جو بھی انسان کسی کے ساتھ کرے گا، یہ ظلم قیامت والے دن اندھیرے بن کر آئے گا۔ وہ نور آپ سے چھین لیا جائے گا جو قیامت والے دن مومنین کے پاس ہوگا، جو ان کے آگے، ان کی دائیں طرف، ان کے آگے پیچھے وہ نور ہوگا، اور اس نور کے اندر وہ کھڑے ہوں گے۔ وہ نور، یہ ظلم دنیا کا آپ سے وہ نور چھین لے گا۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا جو مالک ہے، اس کا رب ہے، اس کا خالق ہے، اس نے اس کو دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کے اندر وہ ظلم کرتا پھرے، اپنے آپ کو غرور اور تکبر کے اندر ہی بڑا کرے، اور اسی غرور اور تکبر کے اندر رہ کر انسان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا رہے، ظلم کرتا رہے۔ تو آخرت کے اندر ہم نے اپنی زندگی کے ہر ایک عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ کوئی بھی کام ہے، قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ کوئی بھی جرم قیامت والے دن چھپنے والا نہیں ہے۔ سارے کے سارے جرائم ہمارے لکھے جا رہے ہیں، نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ قیامت والے دن ہمارے ہاتھوں کے اندر وہ اعمال نامہ تھما دیا جائے گا، اور انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس کتاب کو ہو کیا گیا ہے؟ اس نہ تو میری کوئی چھوٹی غلطی چھوڑی، نہ کوئی میری بڑی غلطی چھوڑی، سب کچھ اس نے اپنے اندر لکھ ڈالا۔ تو قیامت والے دن تو سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے آنا ہے۔ ہمارے جو دنیا کے اندر کیے ہوئے کام ہیں، یہ ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں پیش کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ یہ ہے تیرا اعمال نامہ، اسے تو خود پڑھ لے، یہ آج تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے، اور خاص کر کے کوئی ظلم کرنے سے پہلے، ہزار بار سوچئے گا کہ یہ ظلم چھپنے والا نہیں ہے، یہ جرم چھپنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں ممکن ہے کہ تو اس کو چھپا سکے، دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی تیرا مقدر بن سکتی ہے، لوگوں کے سامنے تو ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے، اور قیامت والا دن جو اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا، اس میں تو سارے جرائم تیرے، سارے کھلی کتاب تیرے سامنے ہوگی، ساری انسانیت وہاں پہ کھڑی ہوگی۔ اگر شرمندگی سے بچنا ہے تو پھر آخرت کی شرمندگی سے بچ۔ وہ آخرت کی شرمندگی ہی دراصل شرمندگی ہے۔ دنیا کے اندر کیا ہے کہ انسان کوئی جرم کرتا ہے، کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو اس کا دنیا کے اندر ممکن ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو بھی جائے لوگوں کے سامنے، تو ممکن ہے اتنی ذلت اور رسوائی نہ اٹھانا پڑے جتنی قیامت والے دن اٹھانا پڑے گی۔ تو ظلم سے اپنے آپ کو باز رکھیے، جرم کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھیے، کہ اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر اس کی پوچھ ہوگی، سوال کیے جائیں گے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں، اور قدموں کو اس وقت انسان ہلا نہ سکے گا جب تک اپنی زندگی کا سارا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کو نہ دے دے۔ وہاں پہ انسان ہوگا، اس کا رب ہوگا، ڈائریکٹ رب العالمین کو اس نے جواب دینا ہے۔ قیامت والے دن اکیلا اکیلا انسان رب العالمین کے دربار کے اندر پیش کیا جائے گا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 قصہ تو بنی اسرائیل کا ہے، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق موجود ہے کہ ہم دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو ظلم سے باز رکھیں، لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کریں اس دنیا کے اندر۔ اگر کسی سے زیادتی کر بیٹھے ہیں تو دنیا کے اندر ہی اس کا ازالہ کیجئے، معافی مانگیے، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کیجئے کہ آخرت کا جو دربار ہے رب العالمین کے ہاں اس کا
جو ہے وہ ہمارے لیے جو پھر نتیجہ نکلنا ہے اس ظلم کا وہ بڑا ہی بھیانک ہوگا، اندھیرے لے کر آئے گا یہ ظلم۔ تو دنیا کے اندر کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہ کی جائے۔ دنیا میں بھی یہ راز فاش ہو سکتے ہیں، انسانیت کے قتل کے ساتھ اگر تعلق ہے تو دنیا میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر سکتا ہے، اور اگر دنیا کے اندر بچ بھی گئے تو آخرت میں بچنا ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ تمہاری میری کڑی نگرانی ہو رہی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ ہمارا اپنا نفس بھی گواہ ہے، دو کرامن کاتبین ہمارے عمل لکھ رہے ہیں، زمین ہماری گواہ ہے، اور اس کے اوپر رب العالمین خود ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ کائنات کا رب خود گواہ ہے، ہر چیز وہ رب العالمین جانتا ہے، کچھ بھی چیز میرے رب کو بھولتی نہیں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ رب العالمین کو بھول نہیں آتی۔ جو کچھ بھی انسان کرے گا نا وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی جان چھوٹ جائے جب تک کہ اس کا خمیازہ انسان نہ بھگت لے۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو ظلم سے، زیادتی سے، کسی کے اوپر کسی طرح کا بھی ظلم کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھیے، تاکہ اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔